فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. دوسرا ہمارا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ یقیناً درست نہیں ہے. اس حوالے سے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ تو اسلام میں جس ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے اور جو اس میں معاملات اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجنبی لڑکیوں سے میل جول، غیر محرم لڑکیوں سے اور لڑکوں سے جو ہے میل جول اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، ڈیٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں درست نہیں ہیں. اس حوالے سے چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو صحابہ حیران ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. حدیث طویل ہے، ہم اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رشتے گنوائے، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، پھپھی کا اور خالہ کا. تو کہا کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. تو پھر 5 رشتے گنوائے. ہر ایک کے جواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اور نوجوان نہ میں جواب دیتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسے بات سمجھا دی کہ لوگ بھی اپنی ان رشتہ دار خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، پھپھوں کے لیے، خالاؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اور پھر وہ نوجوان جو ہے اس سے باز آیا. تو یہ جو ہے تو برائی، جب ہم غیر محرم لڑکیوں کی طرف لوگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، تو کیا ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اس کے عمل میں کوتاہی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو وہ کیا یہ پسند کرے گا اور اس کے اندر غیرت اگر موجود ہے کہ یہی معاملات جو ہیں اس کی بہن، بیٹی، ماں اور رشتہ دار خواتین کے ساتھ پیش آئیں، ان کو راہ چلتے ہوئے تحائف پیش کیے جائیں اور راہ چلتے ہوئے ان کو تنگ کیا جائے اور ان کو پھول پیش کیے جائیں یا ان کے ساتھ ڈیٹنگ وغیرہ کا معاملہ ہو؟ تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا جو ہے دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور چاہت کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے اگر میں نے اس سے باتیں کر لیں اور چند لمحات دیکھ لیا یا چند لمحات بول لیے، تو یہ جو ہے زنا کی جو بنیادی یا ابتدائی سٹیپس ہیں یہ وہ بن جاتے ہیں اور یہ یقیناً جو ہے گناہ کا کام ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر چھت پر پہنچنا ہے تو آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے پہلے قدم پر جو ہے پہلی سیڑھی یا پہلے سٹیپ پر قدم رکھنے کے ساتھ آپ نے ایک حصہ طے کر لیا اس منزل تک پہنچنے کا. تو اسی طرح جب آپ ایک کام کر لیتے ہیں، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ فون کال کرتے ہیں، آپ گفٹنگ کرتے ہیں، تو گویا آپ ایک ایک کر کے اس سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں جو بالآخر آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. تو اس لیے اس سٹیپ پر قدم رکھنا ہی منع کر دیے گا جو آپ کو برائی، جس کی انتہا جو ہے برائی کی طرف لے جاتی ہے. تیسری بات جو ہم ذکر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں اس عورت کی خوشبو آئے تو وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے، مطلب یہ کہ وہ زانیہ ہے. یہ روایت ترمذی میں ہے 2786 اور اسے محدث الالبانی نے صحیح کہا ہے. تو گویا وہ عورت جو خوشبو لگا کر جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اور لوگ اسے دیکھیں اور لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اس کے حسن کو اور اس کا جو لباس اس نے پہنا ہوا. جیسے آج کل ہماری ایک ترتیب بن گئی ہے کہ خواتین پسند کرتی ہیں مجالس میں، میڈیا میں، اور اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کرتی ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو متوجہ کرے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو انتہائی مہربان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے بری عورت کا لفظ ذکر کیا کہ وہ برائی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اور اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، ان میں وہ عورتیں بھی ہیں ممیلات مائلات رؤوسهن کاسمنۃ البخت المائلہ لم يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحا، کہ کچھ عورتیں ہیں نساء کاسیات عاریات. اس میں جو اہم بات ہے آپ نے فرمایا کہ ممیلات مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والی اور لوگوں کو متوجہ کرنے والی، لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو جو ہے کئی سالوں کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ اور اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں کو کہا، صحابیہ عورت کو کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو خوشبو لگا کرنا، یعنی مسجد آنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کوئی بھی ایسا فتنہ اور پیدا نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا زینت بناؤ سنگھار، اپنی خوبصورتی یہ لوگوں کی زیب و زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور اسی جو آیت ہے سورۃ النور کی، اسی کے اینڈ میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، اس مقصد کے لیے کہ ان کی جو زینت چھپی ہوئی ہے، ان کی جو خوبصورتی چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو۔ مثلا پازیب پہنتی تھی تو پاؤں اس زور سے زمین پر مارا کہ پازیب کی چھنکار آئے اور لوگ متوجہ ہوں۔ تو اسی طرح آج اگر کوئی بھی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ پاؤں میں پازیب پہن کر یا پاؤں میں ہائی ہیل پہن کر اس کو زور سے مارا جاتا ہے، یا اب تو زور سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو گلیز ٹائلز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ہائی ہیل پہن کر چلا جاتا ہے تو سارے جو ہے آس پاس آواز پھیل جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے خاتون جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا عنصر شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آخری بات جو اس حوالے سے ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، یعنی وہ دونوں ایک مرد اور ایک عورت جو غیر محرم ہیں وہ موجود ہیں اور خلوت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں ہے، یعنی دونوں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ڈیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں اور آمنے سامنے ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرا جو ہے شیطان ہوتا ہے۔ تو گویا شیطان جو ہے اس موقع کو ان کے لیے برائی کا ذریعہ بنانے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہنے لگے جی وہ تیسرا اگر شیطان ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا ضمیر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ بھائی اگر ضمیر ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتے۔ وہ ضمیر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ان کو نہیں کہا، اور جو ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں جاگا، تو اس کے بعد جو اس محفل یا مجلس میں برائی ہوگی اس وقت کیوں جاگے گا؟ تو وہ ضمیر ہی مردہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے اور اس کو نہ مانے۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے جو بے حیائی اور مرد و عورت کا اختلاط ہے اس میں، اس حوالے سے جو ہم نے چند نکات ذکر کی، اور اس میں دوسری اس ویلنٹائنس ڈے میں جو دوسرا ایشو ہے جو بڑا اہم ہے اس بے حیائی کے اور بے پردگی کے اور اختلاط کے علاوہ، وہ ہے کفار سے مشابہت۔ تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عیسائیت کا جو ہے تہوار ہے، فیسٹ ہے، جیسے کہ ہم نے ابتدائی بات میں ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی عیدوں، مسلمانوں کو کافروں کی عیدیں منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے دو علیحدہ خوشی کے مواقع مقرر کر دیے، فیسٹیولز مقرر کر دیے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبہ اور مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موزے اور جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہود ایسا نہیں کرتے، یہود کی مخالفت میں۔ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، خالف المشرکین والمجوس، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نماز باجماعت کے لیے بلانے کا معاملہ پیش آیا تو آپ کے سامنے ایک آپشن جو ہے بگل کا پیش کیا گیا، کہ جیسے یہود جو ہے ہارن یا بگل کا استعمال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ریجیکٹ کر دیا یہودیوں کی مخالفت میں۔ عیسائیوں کا ناقوس اور ان کی بیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپشن رکھا گیا، یہ اختیار رکھا گیا، آپ نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں تک کہ اذان کا سلسلہ نازل ہوا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ جو کسی قوم کا شعار چیزیں ہیں یا ان کی پہچان امور ہیں، اور بالخصوص ان کے جو دن ہیں، ان کے جو فیسٹیولز ہیں، وہ مسلمان کے لیے کبھی بھی اس میں جو ہے اس کو اختیار کرنا، اس کو منانا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز جو ہے، یعنی تھوڑا جتنا بھی سٹیپ وہ لیں گے تم ان کی پیروی کرو گے۔ اگر وہ کسی بب میسٹیگیور جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔
تو پوچھا صحابہ نے حیران ہو کہ اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں، کہ ہم ان کی پیروی کریں گے؟ فرمایا اور کون؟ تو گویا اس سے یہ حدیث بخاری میں ہے 7320، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان لوگوں کی جو مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ تو دو چیزیں جو بنیادی ہیں، ایک تو اس تہوار میں کفار کی مشابہت ہے، تقلید ہے، تعظیم ہے، ان کے اس جو سیلیبریشن ہے اور یہ فیسٹیول ہے اس کا احترام ہے اور اس میں شرکت ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو ایک اس بنیاد پر یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں جو بے حیائی اور شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں، گانا بجانا ہے، بے پردگی ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، خواتین کا مردوں سے ملنا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے نتیجے میں جو بڑے گناہ ہیں وہ ہوتے ہیں، تو یہ ان دو وجوہات کی بنا پر علماء نے اس کو درست قرار نہیں دیا اور اس کو بالکل بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے، ان کے مخصوص تہواروں پر کھانا پینا، لباس خاص اس تہوار کے لیے پہننا اور اس کے لیے تیار ہونا، خوشبوئیں لگانا اور نئے کپڑے جو ہے پرچیز کرنا اور اس کو کسی بھی انداز سے لائٹنگ کرنا، سیلیبریٹ کرنا اور اس دن چھٹی کرنا اور اس دن کھانے بنانا اور تحائف دینا اور اسی سیلیبریشن کے یا اس فیسٹیول کے جو لوازمات ہیں اس سب کو کسی بھی انداز میں اختیار کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔